الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. وهم كالنجوم في السماء بالاقتداء والاهتداء. الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. برادران محترم، زندگی کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. ان ضابطوں اور ان اصولوں میں کبھی بھی خلاف نہیں ہوتا، چاہے مخلوقات کتنی بھی کوششیں کر لے، مخلوقات کتنی بھی تدبیریں کر لے اور ان فطرت کے اصولوں کو بدلنے کی کوشش کر لے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. فطرت کے کچھ اصول ہیں، اس میں سے ایک ضابطہ جو ہمارے اور آپ سب کے پروردگار اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے مقرر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے ہماری زندگیوں پر اس کا اثر پڑے گا. ایکٹیویٹیز کا ایفیکٹ لازمی اصول ہے، ہمارے اعمال کا ہماری زندگی پر اثر پڑنا لازم ہے.
ہم جیسے اعمال کریں گے ویسے ہماری زندگی پہ اثرات پڑیں گے. یہ اصول فطرت ہے، یہ وہ ضابطہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ایک نظام چلتا ہے، تبدیل نہیں کر سکتے ہم. جیسے ایک فطرت کو ہم اور آپ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ہماری زندگی، ہمارے گھر میں بچہ جنم لیتا ہے، ہم چاہیں اسے کچھ کھلائیں چاہے کچھ اچھا نہ کھلائیں، وہ ہر حال میں بڑا ہونا. ہم چاہیں کہ نہیں مارو دیکرو آوڑو نے آوڑو جرے وہ جوئے تو کبھی نہیں ہوگا، تو وہ ہوگا ہی نہیں، تو بڑا ہو کر ہی رہتا ہے. چاہے وہ قد لمبا ہو کہ ٹھنگنا ہو، لیکن وہ بڑا سمجھا جائے گا. وہ گود میں بٹھانے والا چھوٹا معصوم بچہ نہیں رہتا، وہ بڑا ہوتا رہتا ہے. غریب کی اولاد ہو تب بھی، جس کے کھانے کے واندے ہو، دانت اور اناج کو دشمنی ہو، 36 کا آنکڑا ہو تب بھی، اور امیر کا شہزادہ ہو تب بھی، یہ فطرت کا قانون ایک سرخا سب کے لیے لاگو پڑتا ہے. پھر جوان ہو گئے، اور جوانی ایک دن ضرور جا کر رہتی ہے. کوئی کتنا بھی جیم جوائن کر لے، کوئی کتنی بھی کارڈیاک ایکسرسائزیں کر لے، کوئی کتنے ہی شیلاجیت اور پروٹین پاؤڈر کے ڈبے پی ڈالے، تب بھی بڑھاپا تو آ کر ہی رہتا ہے. یہ اصول فطرت ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ غریب کو ہی بڑھاپا آتا ہو، امیروں کے یہاں بڑھاپا دیر سے آتا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو رہتے ہیں وہ 60 سال کے بعد بوڑھے ہوتے ہیں، اور جو افریقہ میں رہتے ہیں وہ 30 سال پہ ہو جاتے ہو، اور ہم میڈیم میں ہو 50 میں ہو 55. ایسا نہیں. اصول فطرت ایک سرخا لاگو پڑتا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور اپنی ارد گرد اپنی آزو بازو کی زندگیوں میں دیکھتے چلے آئے ہیں. اس قانون کا، اللہ کے اس ضابطے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ ایسے ہی یہ وہ اصول تھا جو ہمیں دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. ایسے ہی ایک قانون اور ہے اللہ کا، ایک ضابطہ فطرت کا اور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کی بھی ایفیکٹیویٹی ہماری زندگیوں پہ اس کی تاثیر ایسی ہی ہے جیسا بچے کا بچپن سے جوانی کی طرف جانا، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جانا، اور ایک دن دنیا سے چلے جانا. یہ اٹل اصول ہیں اور ہم دیکھتے اور مانتے ہیں. ایسے ہی وہ بھی قانون ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ قانون ہے. وہ یہی ہے کہ ہم جو اعمال کریں گے، جو کام کریں گے، ہماری زندگی پہ اس کا اثر ضرور پڑے گا، چاہے اس کام کو ہم کر کے بھول جائیں. فطرت نہیں بھولے گی، وہ یاد رکھے گی. چاہے ہم نے اس کام کو کیا اور کسی نے نہیں دیکھا، قدرت نے ضرور دیکھا ہے، وہ ادرشیہ نہیں ہوتی. اللہ ضرور دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کا علم ہر جگہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا، لگا ہوا ہے. تو اگر کوئی جانے تب بھی، اور کسی کو پتہ نہ ہو تب بھی، ہمارے کیے کا اثر ہماری زندگی پر ہر حال میں پڑنے والا ہے. یہ قانون فطرت ہے. جس طرح سے ہماری زندگیوں کے یہ الگ الگ دور ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور ہم اسے چاہ کر بھی روک نہیں سکتے ہیں، ایسے ہی وہ قانون فطرت ہمارے اعمال کا معاملہ ہمارے ساتھ ضرور کرتا ہے. ہم چاہ کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے اس کے اثرات. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نیکی چھپ چھپ کر کریں
اور اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ خیر کا برتاؤ اس لیے نہ ہو کہ کون جوئی اسے تمہیں تہجد پڑی کون جوئی، ایسا نہیں ہوگا، کسی نے نہیں دیکھی تب بھی، اور چھپ چھپ کر تنہائی میں ناجائز لذتیں، حرام لذتیں، اللہ کی معصیت اور نافرمانی اگر ہم کرتے رہیں، ہم یہ سوچیں کہ کس نے دیکھا، ہم یہ سوچیں کہ یہ تو میرا وفادار ہے کسی کو نہیں کہے گا، چاہے آپ کسی کو نہ کہو وہ کسی کو نہ کہے، لازمی طور پر وہ فطرت اپنا نظام چلائے گی اور اس کے وبال کو آپ اپنی زندگی میں ضرور دیکھو گے، ضرور دیکھو، تو قانون فطرت ہے اللہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں جن بنیادی باتوں کی تاکید کی، ہمیں جن باتوں کا حکم دیا، بنیادی باتیں جو تھی اس میں اللہ رب العزت نے ایک قانون یہ بیان فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے عام کیے جانے والے چھپ چھپ کر تنہائیوں میں حرام لذتیں اٹھائی جائیں ان تمام کو چھوڑ دو، ان تمام سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ ان الذین یکسبون الاثم، جو لوگ برائی کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، یقیناً عن قریب، سین کا لفظ ہے جو یقین کا معنی دیتا ہے، عن قریب کو بتلاتا ہے، سیجزون، یقیناً عن قریب بدلا دیا جائے گا ان کو، بما کانوا یقترفون، ان حرکتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے، یقیناً، اور دیر نہیں لگائے گی قدرت، عن قریب۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ قدرت کے اب لوگ بولتے ہیں انتیا وار سے، دیر سے، دیر کہاں ہے اس کے ہاں، وہ تو کبھی کبھی ڈھیل دیتی ہے، سیجزون، عن قریب بدلا دیا جائے گا، سیجزون سین کا لفظ ہے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر ہماری زندگیوں سے جو ہم سے معصیتیں، ہم سے اللہ کی جو نافرمانیاں اور جو گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کے انجام بد کو، انسانی زندگی میں برائیاں کیسے کیسے اپنا اثر دکھاتی ہیں، ایک جگہ پر اس کو ذکر کیا ہے، آپ اگر اس کو پڑھیں نا تو حیران رہ جائیں گے۔ 60 پلس 10 70 برے اثرات ہیں، وبال ہے، جو الگ الگ لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئیں گے، الگ الگ نظر آئیں گے۔ بعض مرتبہ انسان کو اس کے تنہائی کے گناہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت عقل اور دماغ کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، فساد العقل، دماغ کام نہیں کرتا، اس کا صلاحیت والا آدمی ہے، اچھے اچھے اعمال میں لگا ہوا ہے، نیکیاں اس سے صادر ہو رہی ہیں، بڑے بڑے اعمال خیر میں اللہ نے لگایا ہوا ہے، پھر بھی وہ یہ کہتا عقل کامج نہیں کرتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ اصول فطرت ہے جو آپ کے ساتھ قدرت اپنا ضابطہ چلا رہی ہے کہ آپ جن تنہائیوں کو ناپاک بنائے ہوئے ہو، اس ناپاکی کا اثر آپ کی اس عقل اور دل دماغ پر پڑ رہا ہے۔ ایک اثر لکھا ہے فساد القلب، دل کا اندھا ہو جانا، پھر دل میں خیر کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئے، بیٹھے ہی نہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آنکھوں کو تو اندھا نہیں کرتے،
لیکن ان دلوں کو ضرور اندھا کر دیتے ہیں جن کو تم اپنے سینوں میں لیے پھرتے ہو. اللہ کا ضابطہ ہے. بعض مرتبہ دل کو اللہ رب العزت سخت کر دیتے ہیں، خیر کی بات اثر ہی نہیں کرتی. بولتے ہیں پھر کہ میرے کو یہ رونا ہی نہیں آتا، کہ میرے کو یہ ذکر میں تاثیر محسوس ہی نہیں ہوتی، اور سمجھتے ہیں کہ بزرگ میں کچھ بلیوار نہیں. ارے تیرے دل کا قصور ہے بھائی. بعض دل کے اندھے کر دیے جاتے ہیں. پہلے بینا تھے دل کے، پہلے ان کا دل محسوس کرتا تھا تاثیر کو، اب وہ سمجھتے ہیں کہ میرے کو اثر نہیں ہو رہا ہے، مطلب یہ بزرگ میں کچھ بلیوار نہیں ہے. ارے بھائی وہ تو جب سے تم نے ان بڑوں کو بلیوار نہیں ہے ماننا شروع کیا نا، تب سے ہی اندھے کر دیے گئے دل کے. ہاں یاد رکھیے، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، سزا ہے. بعض مرتبہ اللہ رب العزت اس کو زندگی کی برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کام کی نہیں رہتی، ناکارہ کر دی جاتی. اب جی رہا ہے 80 سال تک، کام نہیں کر سکا، لیکن کام نہیں کر سکا. بیماریوں نے ایسا گھیر لیا کہ نمازیں بھی غائب، جماعت بھی غائب، دین کے کام میں بھی غائب، ادھر بھی غیر حاضر ادھر بھی غیر حاضر، آتا ہی نہیں، ملتا ہی نہیں، جڑتا ہی نہیں، بیٹھتا ہی نہیں. اب بیماریوں نے ایسا گھیر لیا. ہمارے بزرگان دین کی آپ زندگیوں کو دیکھو، عجیب عجیب بیماریاں ہونے کے باوجود ایسے ایسے کام کرتے ہیں دین کے، حیران رہ جائے عقل حیران رہ جائے. میں آپ کو بتاؤں، حضرت ڈابھیل میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ اللہ پاک سلامت با کرامت رکھے، ان کے وجود کو ہم سب کے لیے فتنوں کا دباؤ اور ڈھال بنائے رکھے. بیچ میں حضرت کو پیر میں تکلیف ہوئی تھی، تو ڈاکٹروں نے 21 دن تک پاٹا یوں باندھ دیا پیر کے ساتھ. 21 دن اسی طرح، پیشاب پانی بھی وہیں، سب کچھ وہیں. پھر دوسرے پیر کو 21 دن تک، وہ بیٹھے بیٹھے ہی، لیٹ بھی نہیں سکتے زیادہ، سو بھی نہیں سکتے، کروٹیں بھی نہیں بدل سکتے. ایسے ایسے 21 دن کے مرحلے ان پر گزرے ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں، دوسرا آدمی ہو تو مر جائے. اس کے باوجود الحمدللہ شان و شوکت کے ساتھ امت کی رہبری کا آج بھی وہ شمع ہدایت بنے ہوئے، مشعل مینار روشن کیے ہوئے، آج بھی زندہ سلامت با کرامت بیٹھے ہوئے. کہ کون کام لے رہا ہے اللہ؟ کون کام لے رہا ہے؟ اتنی ساری بیماریوں کے ساتھ تو ہمارا تو مسجد میں نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں. بخاری شریف کا سبق بھی جاری، ملکوں کے اسفار بھی جاری، اور پھر آج بھی اتنی عظیم الشان خانقاہی رونق میں جلوہ فروز ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے کہ دیکھو، ہم عمر میں برکت جب دینے پر آ جائیں تو تقدیر کی لکھی مصیبتیں اور بیماریاں ساتھ بھی لگی رہیں اور دین کا کام بھی چلتا رہے. کام ٹھپ نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ. اور جب اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آتے ہیں تو چلتے کام پہ سے بٹھا دیتے ہیں اٹھا کر اس کو، کہ تو جا، تیرا کام نہیں ہے، دوسرے کر لیں گے. وہ نام کا بعض مرتبہ رہ جاتا ہے، کام کا ناکارہ ہوتا ہے کچھ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں. نظام فطرت ہے بھائی، اس کو سمجھو. اللہ رب العزت رزق کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں. بعض مرتبہ رزق کی برکت سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے معصیت اور گناہ کی نحوست میں. اچھا خاصا دھندا چل رہا تھا اور خوب عیش عشرت اور عیاشی میں زندگی گزار رہے تھے، اور پھر پڑتی کے جو دن آتے ہیں کہ اولاد کو بھیک مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے. ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا کہ ان کے جاننے والے بھی ایک بڑے سیٹھ صاحب تھے، اور اتنے بڑے مالے تجار اور زمین کے جاگیردار کہ حضرت نے فرمایا کہ ریلوے گاڑی جب چلتی تھی تو آزو بازو کی زمینیں ساری ان کی، یہاں تک کہ ایک اسٹیشن آ جائے
تب بھی ان کی زمین چل رہی، دوسرا اسٹیشن آ جائے تب بھی ان کی زمین جاگیر پھیلی ہوئی، یہاں تک کہ تیسرے اسٹیشن پر جا کر ان کی زمین پوری ہوتی تھی۔ چلو مان لو کہ تھانہ بھون اور جلال آباد جیسے اسٹیشن ہوں 1.5 کلومیٹر اور 2 کلومیٹر کے فاصلے کے، تب بھی کوئی کم بات ہے؟ یہ لینڈ لارڈ جینیون پارٹی کہلاوے یہ آدمی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی زمینوں کے مالک تھے وہ، پتہ نہیں کیا سوجھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑے مجمع کے سامنے انہوں نے بڑا بول دیا، بولا کہ خدا نے مجھے اتنا دیا ہے اور میرے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ میں تو کیا، میری 40 پیڑیاں اگر بیٹھے بیٹھے بیچ کے کھاتی رہے نا تو بھی کم نہیں پڑے گا اور کسی کو کام کرنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا مجھے دیا ہے خدا نے۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے کو؟ اللہ کی شان حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ بول پسند نہیں آیا، اچانک چند ہی دن گزرے اور بیمار پڑ گئے، اور چند ہی دن گزرے کہ وہ گزر گئے، چند ہی دن گزرے کہ وہ گزر گئے۔ سمجھ رہے ہو اردو؟ تو برابر، وہ چلے گئے۔ اب ان کی جو اولاد تھی وہ ایسی نواب اور نبیری کہ عیش عشرت میں، عیاشی میں بے پھام دولت اڑانا شروع کر دیا، بے پھام۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ایک دن کہ وہ اولاد بڑھاپے میں بھی نہیں پہنچی، بھر جوانی میں ہی ساری دولت عیاشی میں لٹا کے ختم کر بیٹھی، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی اولاد اسی چوک میں جہاں اس کے باپ نے یہ بڑا بول بولا تھا وہیں کٹورا لے کر بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ ہے نظام فطرت، یہ اصول زندگی ہے، یہ اصول زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے ہیں کہ چھوڑ دو، تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے کی برکت سے بچا لیے جاؤ، اور اگر نہیں چھوڑا اور لگے رہے ایسی حرکت میں تو پھر سزا اور نظام فطرت کا اس ضابطہ چلتا ہے۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، چھوڑنے کی مہلت دیتے ہیں، اور ہمیں حکم بھی یہی دے رہے ہیں کہ چھوڑ دو تو بچ جاؤ گے، نہیں چھوڑو گے تو پکڑے جاؤ گے پھر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی کھلے طور پر کیے جانے والے ہوں یا پوشیدہ طور پر کیے جانے والے ہوں، سب کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ جو ظاہر میں ہو رہے اسے تو چھوڑ دیے اور تنہائی کے گناہ آج بھی باقی رکھے، یہ نہیں، یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کافی نہیں ہوتا ہے، گناہ ہے، اور وہ ظلمت اور سیاہی کو دل میں ضرور پیدا کرتا ہے۔ ان العبد اذا اذنب نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا داغ لگا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ فَإِن تَابَ زَالَتْ، اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے تو وہ دبا چلا جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کر بیٹھے تو دوسرا دبا لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ پہ گناہ کرنے کی نحوست میں ایک وقت داغ لگ کر دل کا ایسا ہو جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، خیر کی بات ان میں اثر نہیں کرتی۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، حضور فرماتے ہیں یہ وہی معاملہ ہے جو قرآن میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو خیر کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی، وجہ اور کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے حرام کاریوں کی، نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے دل اثر قبول نہیں کرتے۔ ہاں، پھر یہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سینوں میں دل تو رکھتے ہیں مگر حق کی بصیرت اور فہمائش سے خالی، ایسے ہو جاتے ہیں۔
دل تو دھڑک رہا ہوتا ہے، بلڈ کا پمپنگ ہو رہا ہوتا ہے، روحانیت اور نورانیت کا کچھ نہیں، ٹھپ ہو جاتا ہے وہ۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو آج کے اس عنوان سے کہ ماہ مبارک اللہ پاک نے دیا تھا، اور یہ دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ ماہ مبارک کا مقصد یہ ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے والے بنیں، اور اس کی برکت سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ نے یہی تو بنیادی مقصد بتلایا ہے۔ روزہ یہی تو پریکٹیکلی تعلیم دینے آیا ہے کہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، جیسے روزے کی حالت میں کھانے پینے وغیرہ کو چھوتے نہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہماری، اور ہم بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو، ایسے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بھی ہم بچائیں۔ اللہ کا یہ مقصد ہے بنیادی۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ گے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ گے، گناہ چھوڑنے والے بن جاؤ گے۔ یہ امید تھی اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض مرتبہ آدمی بولتا ہے کہ وہ ادھو بہو سے چھوڑوں مشکل سے، تو اسی لیے رمضان دیا ہے کہ دیکھ لے بھائی چھوڑنا کتنا آسان ہے۔ پورے دن کچھ بھی ہوتا ہے آدمی نہیں کھاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے آدمی نہیں پیتا، کھاتا نہیں پیتا نہیں، گھر والی بازو میں ہوتی ہے حق حلال کی، اس کے باوجود بھی اس کو چھوتا نہیں، یعنی وہ سمجھے کہ نہیں چھونے کا مطلب، ورنہ پھر تم لوگ ملسا پہ مسئلہ لو بتاؤ کہ رمضان میں بہری نے اڈائی نہیں بہری نے اڈائی پر چھیڑا ہی نہیں۔ ہاں تو شادی شدہوں کے لیے، کنواروں کے لیے نہیں، لیکن آج کل کنوارے زیادہ ہنستے ہیں، مطلب ان کو پتہ نہیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے کیا۔ تو یہ ہے نافرمانی کو چھوڑنا ہی پڑے گا، گناہ کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ہم سے اگر گناہ عبادت نہیں ہو پائی، اللہ کی زیادہ عبادت ہم نہیں کر پائے، زیادہ نفل ہم نہیں پڑھ سکے، زیادہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکے، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ہاں اب ایک آدمی 100 روپے کا دھندا کرتا ہے، اس کا 40 روپیہ خرچہ ہے اور 60 روپیہ بچت ہے۔ دوسرا آدمی 10,000 روپے کا دھندا کرتا ہے، 12,000 کا خرچہ ہے اور 2,000 کا قرضہ کرتا ہے ڈیلی سروس۔ مہینے کے اخیر میں ٹرن اوور دیکھو، اس آدمی کا 3,000 کا ٹرن اوور اور اس آدمی کا پتہ نہیں ہے، حساب کتاب کا انٹری یہ لوگ کرتے ہیں، ان کو پتا کتنا ہوا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ ویپاری بڑا کون؟ ہماری سوچ کیا ہوتی معلوم؟ آنو ٹرن اوور 1000 કરોડનું છે، એટલે આનું ટર્ન ઓવર 1000 કરોડનું છે, આને ચકેડા કેટલાના ફેરવ્યા છે એ બી તો જો અમે। આનું ટર્ન ઓવર અમુક જ રૂપિયા છે, પણ અલ્લાહ પાકના ફઝલથી કોઈનું ચકેડું તો નથી, લેણું તો નથી, દેણું તો નથી। ફર્ક है कि नहीं? कामयाब ताजिर कौन? वो ताजिर जिसके पास अगरचे 100 कमाए लेकिन बचत आज भी उसके पास है, कुछ गंवाया नहीं उसने। वो कामयाब नहीं है जो कमाता हजारों, तो गंवाता भी तो है ना। बस इसी तरीके से कामयाब मोमिन वो नहीं है जो हजारों नेकियां कर रहा है और उससे भी डबल गुनाह कर रहा है। तो जितनी नेकियां की वो तो सारी गुनाहों से बह गई, खत्म हो गई। बस थोड़ी नेकियां की मगर गुनाह नहीं किए उसने, ये सबसे बड़ा इबादत गुजार ये है। इबादत करने से बड़ा इबादत गुजार नहीं बनता, याद रखिएगा। इबादत करते रहने से बड़ा इबादत गुजार नहीं बनता, इबादत को बचाने से बड़ा इबादत गुजार बनता है आदमी। अब कौन कितनी बचाता है? कोई रोज की 1000 नेकियां कमा के 2000 गुनाह करे और कोई रोज की 100 नेकियां करके एक भी गुनाह न करे, तो बड़ा इबादत गुजार कौन? क्यों? करने से बड़ा नहीं होता है बल्कि बचाने से बड़ा बनता है। सरकार को एक मर्तबा पूछा गया
کہ میں لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، تو ہی لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کیا شان ہے حضور کی، کتنا بہترین جواب دیا آپ نے۔ آدھے لفظ ایک چھوٹے سے سینٹنس میں اتنی بڑی حقیقت سمجھا دی ہمیں کہ کرتے کرتے بڑے نہیں بنو گے، بچا بچا کے بڑے بنو گے۔ اور آج بھی پروفٹ والی وہ کمپنی سمجھی جاتی ہے جس کے بجٹ میں خرچے کم ہوں۔ ہاں، جس کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو کمپنیاں اسٹاف کی چھٹنی کر دیتی ہے کہ بجٹ گھٹاؤ، خرچہ نہیں، تو پروفٹ بڑھ جائے گا خود بخود، خرچہ گھٹے گا تو خود بخود پروفٹ بڑھے گا۔ ہاں بھائیو، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک نے یہ عملی پریکٹس کرنے کا مہینہ دیا اور ہم پورا مہینہ ہنستے ہنستے پریکٹس کر کے ہم گزار دیتے ہیں پورے مہینے کو، اور پھر یوں بولتے کہ وہ چھوڑو اسے اور چھوٹتو نہ تھی۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ پورا مہینہ چھوٹ گیا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک چیز آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ جو ناجائز شہوت والے ہوتے ہیں وہ تو بڑے عجیب و غریب بہانے باز ہوتے ہیں، بہانے باز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہانہ بتاتے کہ یار اب شو کروں، چھٹت نہ تھی تو شو کروں، وہ مجبور ہوں، یہ غفور الرحیم۔ یہ تو سے એની જગ્યાએ પણ તમે તમારી જગ્યાએ એના નામે શું કરવા ગુનાની રસીદ ફાળો છો? किसी के नाम पे किसी के भ्रम में नेकी करो तो अच्छी बात है, किसी के भ्रम में गुनाह करो ना। सरकार अपनी से जेम करो एम करो तो वो कुफ्फार का काम है, मुसलमानों का काम ये नहीं होता है। हाँ, कुफ्फार की ये शान होती है कि वो फिर अपने देवी देवताओं और अपने साधु संतों महंतों के नाम पे કે તો એમની આશા ને એમની કૃપા ને એમની દયા ને એમની ભાવના આપણું બધું થઈ જશે, મોક્ષ પ્રાપ્તિ એમ જ થઈ જવાની છે। اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ اس کو غفور الرحیم مانتے ہو گناہوں کی سلیپیں پھاڑتے جاؤ آپ۔ یہ تو غفور الرحیم سے یہ بدھارے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ خدا اس لیے خدا بنائے کہ میں خدا نے اس لیے بولا تھا کہ میں غفور الرحیم ہوں، تم تمہارے جیم کرو ایم کروا دے جو۔ وہ خدا نے اپنی یہ صفت اس لیے نہیں بیان کی ہے، اللہ نے یہ صفت زیادہ سے زیادہ ان آیات میں بیان کی جو قریش مکہ کی موجودگی میں اتری ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تم کتنے بھی بڑے گنہگار تھے، آج بھی ہم غفور الرحیم ہیں۔ اگر تم سچی پکی توبہ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ گے، ہم سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بتانے کے لیے غفور الرحیم کی صفت لائے گئے قرآن میں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ وہ لوگ جو کفر میں، شرک میں، زنا میں، قتل میں، سنگین قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو چکے، پیغمبر علیہ السلام کی دعوت پہنچی، دعوت پہنچنے کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اگر ہم کلمہ پڑھ بھی لیں تو کلمہ تو چھوٹا سا کلمہ ہے، اتنا پڑھ لینے سے بھی اتنی بڑی زندگی کے اتنے سارے پاپ کیسے دھل پائیں گے، کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ بھلا ایک باپ اپنی معصوم بیٹی کی عصمت دری کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے تو وہ پروردگار اتنے سارے گناہوں کو کیوں کر معاف کرے گا؟ تو رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، ہمارے محبوب کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید مت ہو جاؤ۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون،
ہماری رحمت کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر، اپنے گناہوں کو بڑا بڑا سمجھ کر، نا امید اور مایوس ہونے والے، خودکشیاں کر کے مر جانے والے، اپنے آپ کو بڑا پاپی سمجھ کر کسی کو معاف کرنے کے قابل نہ سمجھنے والے، یہ تو دوسرے ہوتے ہیں۔ جو میرے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں۔ میرے بندوں کے خاطر تو میں نے یہ اعلان کیا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آپ اگر کلمہ پڑھ کر ایمان میں سچے پکے داخل ہو جاؤ گے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، زندگی کے پچھلے سارے گناہ جو خدا کی شان میں تم نے کیے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، اسے کوئی پڑی نہیں۔ اس کی رحمت کا دریا بڑا ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے۔ وہ تو فرماتے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، وہ یقیناً سب کو سب سے بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کی شان ہے، تو وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن چھوڑ دیں گے اور زندگی کو بدل دیں گے تو اڑے رہیں گے اور اسی پہ پڑے رہیں گے، پھر کہیں گے غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم۔ وہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے جو انسان کو بنا توبہ کے آخرت کی طرف بھیجنے کی فراق میں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تک ہاتھ پیر صحیح سلامت ہو تب تک یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ سخت پکڑ کرنے والے ہیں، اور جب مرن پتھاری پر آ جائے اور احساس ہو تو وہاں بھی توبہ کرے اور یہ سوچے کہ اللہ غفور الرحیم۔ مرن پتھاری پر جو سوچنا تھا وہ امید کو وہ لوگ جوانی میں وہ سوچتے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، جوانی اور تندرستی کے زمانے میں اللہ کا خوف غالب رہے، اور جب زندگی کے آخری ایام آئے اور مرنے کے قریب ہو جائے تو اللہ کی رحم سے رحمت کا امیدوار بنتے ہوئے اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھیں۔ اور ہم تو تب رحمت کی امید رکھتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں، حالانکہ رحمت کی امید تب رکھنی چاہیے جب نیکیوں سے معذور ہو جائیں، نیک اعمال کرنے سے معذور ہو جائیں۔ اب آپ کو ڈر ستا رہا ہے پچھلی زندگی کا، تو آپ کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، تمہارے دل میں یہ جذبہ ہے، احساس ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور ہمارا حال الٹا ہوتا ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی کرتے ہی رہتے، ایک پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، اور کوئی ٹوکتا ہے تو بولتا ہے تو خدا سو تارے انصاف لے والوں سے، تارے حساب لے، ایک غفور الرحیم سے مارو نینو معاملوں سے چل ہٹ۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ صحیح نظریہ نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں۔ اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا اور اتنے سارے دن ہم نے گزارے ہیں، تو اب ہمارے اندر میں وہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو بتاؤ، روزہ رکھ کر کس نے شراب پی؟ تم میں سے کسی نے پی؟ انگلی اٹھاؤ، پی کسی نے نہیں۔ روزہ رکھ کر زنا کرنے گئے کہیں؟ روزہ رکھ کر پتے کھیلنے کے لیے گئے؟ روزہ رکھ کر آدمی جگار نہیں کھیلتا، روزہ رکھ کر آدمی ایم ڈی نہیں لیتا، روزہ رکھ کر آدمی آر ایم ڈی نہیں لیتا، روزہ رکھ کر آدمی ناپاک پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور یہی بندہ ہے باقی کے 11 مہینے بولتا چھوٹ تو نہ تھی۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے بھائی۔ اس لیے یہ بہانے ہیں ہمارے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ وہی بات اصول فطرت، زندگی ہے وہ حساب قدرت کی طرف سے لیا جاتا ہے، چھوڑتی نہیں ہے زندگی۔ سچی پکی توبہ کریں گے تو اللہ بیماریوں سے بھی نکلنے کی راہیں کھول دیں گے آپ کے لیے، ایسی شکلیں پیدا ہو جائے گی کہ صحیح بیماری کی تشخیص بھی ہو جائے گی، دوا بھی صحیح لاگو ہوتی چلی جائے گی، اور اگر بیماری نہیں بھی جائے گی تو اللہ دین کے کام سے محروم نہیں کریں گے، آپ کا کام چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی شکلوں میں آسانیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ محتمم صاحب کے دل میں ڈالیں گے کہ یار مول صاحب بیمار رہے بھائی، ایک کلّا کو چھو پڑاؤ جو پگار آٹلو ناٹلو تمہارو چالو رہے، ہے کہ نہیں محتمم صاحب؟ مدرس کے بارے میں ایسا خیال آتا ہے کہ نہیں آپ کو؟
ہاں اللہ دل میں ڈالتے ہیں کہ اگر کوئی مدرس واقعی محنت سے پڑھا رہا ہے اور جھونک رہا ہے اپنے آپ کو اور وہ قدرتی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ محتمم صاحب کے دل میں ڈال دیتے کہ نہیں یار رعایت کر دو، اور تنخواہ نہیں کاٹتے اس کی. اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نبھاتے ہیں. ہم مکۃ المکرمہ میں گئے تو ہمارے ایک دوست ہیں مفتی صاحب وہاں رہتے ہیں، ان کے پاس جانا ہوا تو ان کے گھر کے بازو میں ایک عالی شان بنگلہ تھا، عالی شان بنگلہ، اور وہ بڑی سی وہ کیا بولتے جی ایم سی وہاں گاڑی چلتی ہو، بڑی سی عالی شان جی ایم سی، سو ہاتھ اونچا کر کے پکڑے اتنی بڑی عالی شان گاڑی، وہ بنگلہ اور وہ. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا شیخ ہوں سے شیخ سمجھے نا، پھر تم لوگ ہمیں بتائے شیخ اچھی ہے، نہیں وہ تمہاری بات نہیں ہے، سرنیم والے شیخ نہیں، ہاں وہ تو کام نیم والے شیخ ہوتے ہیں، سر نیم والے نہیں. تو کہا نہیں یہ کسی شیخ کا نہیں ہے، یہ ایک آدمی کا مکان ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے. ایک شیخ کے یہاں یہ جوانی میں نوکری کرتا تھا، مگر یہ بہت نیک تھا، نمازوں کا بڑا پابند تھا، امانت داری کا بہت خیال رکھتا تھا. اس کو شوگر لگ گیا اور دونوں پیر کے پنجے کٹوانے پڑے، تو اس کے شیخ نے بول دیا آج تھی تارے محنت کروانی ضرور نہ تھی، بدو اونچو موکی دے. یہ بنگلہ بھی دے دیا، گاڑی بھی دے دی، نوکر بھی دے دیے، اور مہینے کے 2000 ریال شیخ دیتا ہے پورے سال کا اناج کرانہ بھرنے کے علاوہ. بولا بس تو اللہ اللہ کر، اب کچھ نہیں کرنا ہے. تو کہا وہ پورے دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں خالی. تو کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روز کے 2 قرآن ختم کرتے ہیں. سمجھے؟ ایسے لوگ ہوتے. اللہ کا نظام ہے، اللہ چلاتے، اللہ کا نظام ہے. آدمی صفات کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ زندگی میں اعمال میں لگا رہے. بیماری بھی آئے گی تو اللہ خدمت والے کھڑے کر دیں گے، اللہ اسباب بنا دیں گے. آپ گھبراؤ نہیں، کسی کے سامنے فقیر بن کر بھکاری بننے کی نوبت نہیں آنے دیں گے. اور اگر حرام کاریاں کرتے ہی رہے اور قدرت کے پنجے نے جپٹ میں لے لیا، اس دن اللہ تبارک و تعالی آدمی کو ہائے ہائے کرتا پکڑ کے رکھتے ہیں، اس کو پھر جلدی سے چھوڑتے نہیں. قدرت کی پکڑ جب ایک بار پکڑتی وہ جلدی چھوڑتی نہیں ہے. پھر اس لیے قبل اس کے کہ ہم پکڑ میں آ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی سے ہی ہم اپنی زندگی کو بدلیں. کریں گے ارادہ، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میری زندگی میں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. پہلے تو اس کو سوچیں، اس کو مارک کر کے رکھیں، اور روز کوشش کریں کہ ان بڑے گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ مجھ سے نہ ہو. آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے کو ہی کہہ رہا ہوں، مجھ سے نہ ہو. آپ بھی اپنے آپ کے بارے میں سمجھ لینا. میں تو آپ لوگوں کو ایسا نہیں سمجھتا، اپنے آپ سے الحمدللہ آپ لوگوں کو بڑا نیک محسوس کرتا ہوں کہ بڑے نیک لوگ ہیں. ہاں تو بہرحال اپنی زندگی کا جائزہ لو اور دیکھو کہ میری زندگی میں کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس کے بارے میں پابندی سے کوشش کرو کہ یہ نہ ہو جائے. اور خود تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ دو کہ پیارے اللہ، آج تک جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح، سچی پکی توبہ کر کے سچا پکا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد آپ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا. سب وعدہ کر لیں، اللہ سے پکا اور سچا وعدہ کر لیں، اور خوب بچائے اپنے آپ کو. بھولے سے بھی اگر کچھ 19-20 ہو جائے، جہاں ہے وہیں سے ریٹرن، جہاں ہے وہیں سے توبہ، اور فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے کہ بھول ہو گئی، معاف کر دیجیے گا. سچی پکی توبہ. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی زندگی سے بڑے بڑے گناہ ختم ہو جائیں گے. بڑے بڑے گناہ، غیبت ہے، چگلی ہے، چاڑی ہے، امانت میں خیانت ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. 70 بڑے بڑے گناہ ہیں. آپ اپنی زندگی میں لسٹ میں چیک کرو گے نا تو 70 نہیں ہوں گے، 5-10 ہی ہوں گے. عام طور پر 70 کے 70 کسی ایک آدمی میں بیک وقت نہیں ہوتے. کوئی زنا میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی لواطت میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی شراب میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی چوری میں مبتلا ہوتا ہے، تو کوئی امانت کی خیانت میں مبتلا ہوتا ہے. ایک ایک گناہ ہوتے ہیں یا 2 ہی ہوتے ہیں بس. زیادہ 70 کے 70 سامنے ایک آدمی نہیں کرتا. عام طور پر ایمان والے اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہوتے ہیں.
اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر جینے والے اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک دو ہوتے ہیں۔ اب کتنے چھوڑنے ہیں آپ بتاؤ مجھے؟ 70 چھوڑنے ہیں؟ نہیں، آپ کو تو صرف 1-2 چھوڑنے ہیں۔ اب بتاؤ 1-2 چھوڑنا کس پر مشکل ہے؟ ماشاءاللہ دیکھو سب کہہ رہے ہیں کہ بڑے آسان ہے، تو چھوڑ دیں گے نا؟ سچے پکی توبہ کریں گے نا؟ وہ 1-2 گناہ جو ہماری زندگی میں ہیں اس سے ہم توبہ کر لیں، بس کیا نہیں کرنا؟ وہ 1-2 جو ہو رہے ہیں وہ نہیں کرنے۔ پھر دیکھو آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے صغیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے پاک کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی غلطی سے نظر پڑ گئی، کبھی غلطی سے کسی کو چھو لیا، کسی جگہ ہاتھ لگا دیا، یہ سب صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عبادت اور نیکیوں کی برکت سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تم جو اللہ کے سامنے نیکیاں اللہ کو پیش کرتے ہو، اللہ اس کی برکت سے تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو یوں ہی درگزر کر کے معاف فرما دیتے ہیں۔ والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن، جمعہ میں پابندی کے ساتھ تم شرکت کرتے ہو، پھر دوبارہ بھی جمعہ میں پابندی کے ساتھ شرکت کرو گے، درمیانی دنوں میں چھوٹی موٹی اگر کوئی بات ہو گئی تو اللہ اس جمعہ کی برکت سے اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے یہاں حساب کتاب صاف ہو جاتا ہے۔ کبیرہ تو چھوڑ چکے، صغیرہ انہوں نے چھوڑ دیے کہ جوا دے۔ اللہ کا نظام اللہ آسان بنا دیتے ہیں زندگی۔ پھر زندگی گناہوں سے پاک صاف ہوگی تو جو کچھ تھوڑی بہت عبادت ہوگی وہ سیف اور سیو اور محفوظ رہے گی۔ آپ اللہ کے یہاں بڑے عبادت گزار بندوں میں شمار کیے جانے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کرانا وأہل بیتہ وأہل طاعتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔